السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ آپ کے سوالات جو کچھ آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کے بارے میں، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں کے بارے میں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ مولا تو میں سمجھتا ہوں صرف اللہ کی ذات کے لیے کہے جا سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہے، بحث ہے کہ مولا کا اصل مطلب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، مولا کا بہت سا مطلب ہوتا ہے۔ مولا کا مطلب رب کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا مطلب آقا کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا مطلب غلام کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا مطلب دوست کے بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے مطلب مولا کے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس سے بہت سارے علماء نے مراد لیا ہے سردار یعنی آقا، اور بہت سارے علماء نے مراد لیا ہے دوست، مولا سے مراد دوست لیا ہے۔ تو مولا کا مطلب صرف اللہ نہیں ہوتا، بلکہ مولا کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آقا ہیں، سردار ہیں، دوست ہیں، بڑے ہیں، سید ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹو کاپی ہیں، مطلب جو اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا مقتدر اور بڑا مانتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا بڑا سمجھے، اپنا مقتدی سمجھے۔ یہ مطلب ہے مولا کا مطلب۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی اللہ کے رسول حضرت علی کو مانے، یا اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی کو ہی خلیفہ مانے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اپنا مقتدی اور بڑا مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا مقتدی اور بڑا مانے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے؟ دیکھیں، زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت سے متعلق مسائل کو واضح کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، زندگی کا مقصد اور اس کا نتیجہ۔ اب زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے یہ قرآن کا موضوع نہیں، تو اس کو قرآن میں ڈھونڈنا یا اس کو قرآن میں ڈھونڈنا اور قرآن میں اس کے شامل ہونے کو لازم سمجھنا کہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے۔ سائنسدان اس پر تحقیق کرتے ہیں، وہ اپنی ریسرچ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا سائنسدان آتا ہے، وہ پچھلی ریسرچ کو خارج کر کے اپنی ریسرچ کو لاگو کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ باقی قرآن میں یا حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے۔ جو تجربے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، مانو تو ٹھیک، نہیں مانو تو ٹھیک، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور نہ قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن انسان کی دنیا اور آخرت سے متعلق مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ اگر بیان کر دے، جیسے چاند سورج کے بارے میں ہے اور دیگر جو ہے یعنی اوپری جو دنیا ہے اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں، لیکن زمین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ محرم میں جو سبیل لگتی ہے اس سے شربت وغیرہ پی سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں، دن کو متعین کر کے، وقت کو متعین کر کے کوئی بھی ایسی چیز جس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے۔ لہذا کسی کی بھی شہادت پر، کسی کی بھی پیدائش پر اس دن کو خاص کر کے اس دن کو پروگرام کرنا، اگرچہ وہ کام جائز ہو، مثلا لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب بدعت ہے۔ آپ اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن اسی دن خاص کر کے کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس وجہ سے یہ بدعت ہے، نہ اس میں شامل ہونا جائز ہے، نہ اس سے کھانا پینا جائز ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا حوالہ کا کام حرام ہے؟ حالانکہ کچھ بھی غلط نہیں کرتے، مطلب یہاں دبئی میں درہم لیتے ہیں اور انڈیا میں روپیہ گھر دلوا دیتے ہیں، اور کبھی کسی کے پاس درہم کم ہو تو اگلے مہینے لیتے ہیں، حالانکہ کچھ پیسہ زیادہ بتا کر ایک مہینے کا سمے دیتے ہیں، کیا یہ بھی حرام ہے؟ دیکھیں، حوالہ یعنی ہنڈی، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حوالہ کا کاروبار جو ہے وہ بعض شرائط کے ساتھ میں جائز ہے، لیکن اگر وہ حکومت کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، یعنی لیگل نہیں ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی حکومت کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، لیگل نہیں ہے، تو اس لیے حوالہ کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، حوالہ کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو کرنسی ہوتی ہے، اس کی جو یعنی اس وقت میں جو قیمت ہوتی ہے، مثال کے طور پر سعودی عرب سے پیسے آپ لگا رہے ہیں، بھجوا رہے ہیں،
تو اسی ریٹ کے حساب سے لیں گے، یعنی 20 روپے چل رہا ہے، آج کا ریٹ 20 ہے، آج ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہاں لگانے کے لیے، وہاں پہنچانے کے لیے، روپے میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو کرنسی وہی لیں، یعنی پیسے وہی لیں گے، ہم زیادہ کم نہیں لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل یہ چلتا ہے کہ بھائی آپ میری طرف سے اتنے لگا دینا، وہاں سے وہ اتنے وصول لیں گے، پھر میں آپ کو دے دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مجلس عقد میں، اس کو عقد کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے کہ مجھے اتنے ڈالر لگانے ہیں، وہ اتنے روپے وہاں سے ریسیو کریں گے، تو اس میں ایک طرف پیسہ لینا یا دینا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ قرض پر قرض جائز نہیں ہے، ایک طرف سے ہی قرض جائز ہے، دونوں طرف سے نہیں۔ تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پیسے دے دیں، پھر وہاں سے وہ لے، یا وہاں سے وہ لے لے پھر آپ اس کو پیسے بعد میں دے دیں، تو بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قیمت اس وقت میں ڈالر کی یا درہم کی یا جو بھی ہو، وہ اسی کو لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانوناً وہ جائز ہو، لیگل ہو، جرم نہ ہو، تو پھر وہ جائز ہے، ورنہ وہ پھر وہ جائز نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس میں دوڑ بھاگ، کوشش، محنت، جد و جہد کرتے ہیں، فون وغیرہ کالنگ کرتے ہیں، تو پھر اس پر کچھ اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن طے کر کے لینا جائز ہے، ایسے جھوٹ بول کر کے نہیں۔ شعیب صاحب یو پی سے کہتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال میں کے خرچ میں فراخی کرے گا، اللہ سارا سال اس کو فراخی دے گا؟ دیکھیں یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے۔ تو اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی نہیں عمل کرنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ فضائل پر ہوں تو چل سکتی ہے، لینا جائز ہے، نہ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، حجت نہیں بن سکتی، ایک بات یاد رکھیے۔ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ شعب الایمان میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے رزین وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ طلحہ ملک بارہ بنکی سے کہتے ہیں کہ جناب پچھلے سال جمعیت والے کاوڑیوں کو کیلا شربت کا انتظام کراتے تھے، تو کیا یہ سب کرنا صحیح؟ اب دیکھو کاوڑ والی اور کیلا شربت کی بات آ گئی۔ دیکھیں شرعاً اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اس عمل کی نہیں ہے۔ باقی ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کام صحیح نہیں ہے کہ وہ کوئی تیر مارنے نہیں جا رہے ہیں، کسی بھی راہگیر کی مدد کرنا، کھانا پلانا یہ جائز ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ بھائی وہ راہگیر ہیں، سفر میں ہیں، تو ان کو کوئی پانی پلا دے یا کچھ کھلا پلا دے، تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حساب سے تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کام کیا جائے۔ باقی جو پیغام قرآن کا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ میں جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں ان کی خدمت کریں اور ان سے اچھا رویہ رکھیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی بندہ بت پرستی کرنے کے لیے جا رہا ہے، کون سا تیر مارنے کے لیے جا رہا ہے، آپ اس کو اس کے زخم صاف کر رہے ہو اور اس کا یہ کر رہے ہو، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے بھائیوں کے لیے عید میلاد النبی میں لگا لو، پھر آپ محرم کے جلوس میں لگا لو کیلا شربت کی دکان، آپ وہاں تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے، تو کاوڑ کا جلوس کون سا جائز اور فرض عین ہے بھائی؟ اگر محرم کا جلوس بدعت ہے، ربیع الاول کا جلوس بدعت ہے، تو کاوڑیوں کا جلوس کون سا جائز ہے؟ وہ بھی تو کفر ہے نا، کفر ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے حساب سے تو جائز ناجائز کی بات یہاں پہ نہیں کرتا، لیکن بالکل بھی قطعاً مناسب نہیں، اس سے بالکل اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ باقی جو کرتے ہیں ان سے پوچھو جائز ناجائز کا مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ سفر قصر پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر مسجد میں جماعت سے مل رہی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ نماز جماعت سے ادا کریں یا اپنی نماز قصر؟ نماز اگر مقیم پڑھا رہا ہے، مقیم امام پڑھا رہا ہے، تو اس کی ابتدا میں 4 ہی پڑھیں گے، 2 پر سلام نہیں پھیریں گے۔ آپ کے اوپر قصر ہے تو آپ کی قصر تو ویسے بھی ہو جائے گی، اگر امام مقیم ہوگا تب بھی، مقتدی ہوگا تب بھی۔ اگر امام اپنا ہی آدمی ہے، نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مسافر ہے، تو قصر ہی کریں گے۔ اگر مقامی مسجد میں مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ جو ہے پوری پڑھیں گے۔ فیروز صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں اسنیپ چیٹ پر بٹموجی اور ایموجی وغیرہ بنائی جاتی ہے، وہ حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں ایموجیز یا بٹموجی، اس طرح کے جو کارٹونز آتے ہیں، اوتار آتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھو ایک موٹی سی بات ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک طبقہ ڈیجیٹل تصویر کو جائز کہتا ہے، ایک طبقہ ناجائز کہتا ہے۔ تو جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو جائز کہتے ہیں ان کے نزدیک ایموجیز یا بٹموجی یا جو اوتار یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ یہ ڈیجیٹل تصویر ہے، اس کا حکم وہ نہیں ہے جو عام تصویروں کا ہے۔ اور جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو بھی حرام کہتے ہیں ان کے نزدیک ایموجی، بٹموجی یا اس طرح کی چیزیں وہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، چونکہ اس میں انسان کا جسم اور اس کے اعضاء ہوتے ہیں۔ ہمارا جو موقف بڑوں کا ہے اور ہم نے ان کو فالو کیا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ حقیقت میں تصویر نہیں ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بٹموجی وغیرہ بھی ہمارے نزدیک گناہ نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے۔
اس میں وہ قباحتیں نہیں ہیں جو تصویر میں ہوتی ہیں، جن پر یعنی حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک۔ باقی جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، ان کا بھی احترام ہے، اگر ان کے فتوے پر عمل کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، بچیے، بہتر ہے۔ جو مسئلہ یعنی مختلف ہی ہو تو اس میں نہ کرنے میں ہی احتیاط ہے، تو اچھی بات ہے۔ زید یو پی سے کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ اگر کامیاب ہیں، اگر ہم کامیاب اور اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے راضی نہیں ہیں تو کیا بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں؟ جب آپ بھاگ کر شادی کریں گے گھر والوں کے بغیر مرضی کی تو آپ کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ بھاگیں گے کل کو آپ کی لڑکی بھاگ جائے گی کسی لڑکے کے ساتھ میں، آپ کا لڑکا کسی لڑکی کو بھگا رہے گا۔ تو یہ بھاگنے بھوگنے والا چکر ختم کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کا اعلان کرو، مسجد میں کرو، یہ سنت ہے۔ آج تم بھاگ رہے ہو کسی کی بٹیا کو لے کر کے، کل تمہاری بٹیا کو لے کر کوئی بھاگے گا۔ ایک ہے کہ ماں باپ شادی نہیں کرا رہے، عمر ہو گئی، گناہ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نکاح کرو ورنہ گناہ میں پڑ جاؤ گے، تو اس وقت میں ماں باپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ کہ ماں باپ نکاح کرا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے جہاں چاہیں گے، تو ماں باپ کو چاہیے راضی ہو جائے، لیکن اگر راضی نہیں ہوتے ہیں تو آپ بھاگنے بھوگنے کا پھر چکر نہ پالیں۔ آپ بھاگیں گے تو کیا کہیں گے؟ کل آپ کے بچے ہوں گے تو پوچھیں گے نانی کا گھر کہاں، کیا بتائیں گے ہم نے بھاگ کے شادی کی تھی؟ تو بڑی خرابی ہے، بڑی بیوقوفی ہے، بڑی بدبختی ہے، بچیے اس سے۔ محمد عمران یو پی سے کہتے ہیں کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق بولا، لڑکی نے 2 بار زور سے سنا، تیسری بار میں اپنے کانوں میں انگلی رکھ لی، آواز ہلکے سے آئی، لڑکے کے باپ اور لڑکا اب بول رہے ہیں کہ 2 بار بولا ہے اور قسم کھا رہے ہیں حضرت کیا طلاق ہو گئی؟ آپ نے پہلے لکھا کہ 3 بار بولا، اب کہہ رہے ہیں کہ 2 بار بولا، تیسری بار سنی بھی لیکن ہلکی سے، تو اگر 3 بار بول دی تو طلاق ہو گئی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ لڑکا آپ کہہ رہا 2 3، تو آپ لے جائیں اس مسئلے کو دارالقضا میں، دارالفتہ میں، وہاں حل کرائیں۔ اگر 3 بار بولی ہے، لڑکا اقرار کرتا ہے، لڑکی نے سنا ہے، تو طلاق ہو گئی، مغلظہ ہو گئی، دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اعظم صاحب کاندلہ سے کہتے ہیں مفتی صاحب اسلامک بک ریکمنڈڈ کر دو۔ بھائی دیکھیں، اسلامک بک میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کی تفسیر ہے، ترجمہ پڑھیں آپ، پھر سیرت النبی ہے، سیرت صحابہ ہے، حیات الصحابہ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور حیات الصحابہ کتاب لے لیجیے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی، اہل بیت کی سیرت اس میں تفصیل سے موجود ہے۔ باقی تاریخ اسلام ہے، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی سیرت النبی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ مفتی صاحب عابد پٹھان مہاراج سے کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ ہم لوگ موبائل فون دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ریلز ایسی آتی ہے، اوپر مت کرنا تمہیں اللہ کا واسطہ کینسر ہو جائے، وہ ہاتھ جو شیئر نہ کرے، ایسے کچھ جملے بولے جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے نام لے کے ایسی حرکت کرنا صحیح ہے؟ 2 کنٹاپ ماریں، جی بھر کے گالیاں سنائیں، گالیاں سے مراد یہ ہے کہ ان کو لعن طعن کریں، ماں بہن کی نہیں، لعن طعن کریں، ان کو خوب سنائیں، ان کو ذلیل کریں ایسے لوگوں کو۔ اصل میں وہ ذلیل ہے، اس لیے ایسی ذلیل حرکت کرتے ہیں۔ کوئی واسطہ نہیں ہوتا اللہ کا، کوئی واسطہ کرے اللہ کا واسطہ مجھ سے زنا کر لو گے، اللہ کا واسطہ شراب پی لو گے، تو پھر اللہ کا واسطہ ریل دیکھو، ورنہ ہاتھ گونگے، ہاتھ لنگڑے ہو جائے، مطلب لنگڑے ہو جاؤ گے یا ہاتھ لولا ہو جائے گا۔ بھائی بکار بدبخت ہیں، اگر ایسا کوئی ریل میں دکھے تو لتاڑو اس کو، لعن طعن کرو، جی بھر کے لعن طعن کرو، لعنتیں بھیجو اس کے اوپر، اور ایسی ریلز کو رپورٹ کرو پہلے تو۔ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ویوز کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام یوز کرتے ہیں، لعنتی خبیث بدبخت، کیا کہوں میں ان کو، فاسق ہے بھائی، ان کو چھوڑو، آپ فوراً اسکرول کرو، اسکرول نہ کرو، پہلے رپورٹ کرو اس ویڈیو پر جا کر کے، اس کے بعد میں آپ آگے بڑھو، ان کا اکاؤنٹ بھی رپورٹ کرو۔ مفتی صاحب غیر مسلموں میں جو حساب سے ڈیورس ہوتے ہیں اس میں تو عورتیں مردوں کی آدھی پراپرٹی ہڑپ لیتی ہیں انڈیا کے لاء کے مطابق، تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ تو اگر طلاق ہوتا ہے تو عورت کو کتنا حصہ دینا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر طلاق رجعی دی ہے اور عدت سے پہلے انتقال کر گیا تب تو بیوی شوہر کے مال میں سے حصہ پائے گی، لیکن اگر طلاق مغلظہ، طلاق بینہ دی ہے، ہمیشہ کے لیے 3 طلاق دے کر کے ختم کر دیا، یا یعنی اسی طریقے سے رجعت والی طلاق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یا پھر عدت ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس حالت میں کوئی میراث نہیں ہے۔ انس صاحب کہتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات فضائل اعمال منتخب حدیث پر اشکال کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، کیا کہیں؟ دیکھو بھیا، غیر مقلدین کا کام ہے اشکال کرنا، اشکال کرنے دیں۔ آپ کو فضائل اعمال یا منتخب حدیث سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو پڑھتے رہے، نہیں ہوا تو مت پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نہیں ہو رہا تو پھر چھوڑ دو نا۔ ہمیں تو ہاں فضائل اعمال میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو لکھ دیا گیا ہے غلطی سے، باقی علماء سے پوچھ لیں وہ کیا باتیں ہیں۔
منتخب حدیث تو کتاب حدیث کی، اس میں کوئی موضوع روایت نہیں، کچھ ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث عمل میں چل سکتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ سعودی عرب میں پڑھی جاتی ہے منتخب حدیث، اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھتے رہیں۔ باقی جو فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں، واقعات دیکھو موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں، اس کی سند ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس کو وحی کی طرح یا حدیث کی طرح صحیح ماننا یہ گمراہی ہے۔ آپ جیسے کوئی کہانی ہوتی ہے، بچوں کے لیے کوئی کہانی سنائی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے، اس طرح واقعات کو بھی لے رہے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے جو نماز پڑھتے رہے رات بھر، دن بھر روزہ رکھتے رہے، اس طرح کے واقعات ہیں۔ اس کا جو تعلق ہے وہ یعنی بالکل حدیث یا قرآن کی طرح صحیح اور مضبوط ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس کا من کرے مانے ان واقعات کو، جس کا من کرے نہ مانے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر غیر مقلدین حضرات اگر اعتراض کرتے ہیں وہ ان پر فضائل اعمال اور منتخب حدیث پر، تو وہ بخاری مسلم کے بعد ترمذی پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے ابن ماجہ پر کیوں نہیں کرتے؟ ابو داؤد پر کیوں نہیں کرتے؟ مشکات پر کیوں نہیں کرتے؟ نسائی پر کیوں نہیں کرتے؟ ابن ماجہ پر کیوں نہیں کرتے؟ مصنف ابن ابی شیبہ پر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بخاری مسلم کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں سب میں ضعیف موضوع تو نہیں، لیکن ضعیف حدیث تو سب میں ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی اس میں ضعیف حدیث نہ ہو، تو آپ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ترمذی مت پڑھو، ابن ماجہ مت پڑھو، نسائی مت پڑھو، اسی طریقے سے دوسری کتب مت پڑھو؟ تو آپ تو کہتے ہیں پڑھو، حدیث میں لکھا ہے، تو پھر فضائل اعمال منتخب حدیث پر کیوں آپ کی ٹانگ میں درد ہوتی ہے؟ پیچھے نہ پڑے لوگوں کے، بھائی پڑھنے دے لوگوں کو۔ ہاں کوئی ایسی گمراہ یا موضوع حدیث ہو تو اس کی نشاندہی کرے، تو اس کو نہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔